السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ شروع میں دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کی تبدیلی کے تعلق سے ذکر فرمایا، اور اللہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ اللہ دیکھے کہ کون اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، کیونکہ ساری سمتیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے شاعر حج کو ذکر فرمایا کہ صفا مروہ اور اس کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ سب اللہ کے شاعر ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں، تو اس کو بخوبی اس سے اللہ کا تعلق، اللہ سے قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے، کیونکہ قبلہ کا تعلق پھر اہل کتاب سے بھی ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے اہل کتاب کا ذکر فرمایا کہ قبلہ جو ہے وہ سب اللہ کے لیے ہیں، یعنی مغرب، مشرق، جنوب اور جتنی بھی سمتیں ہیں سب اللہ کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کی اطاعت اصل ہے۔ مشرق میں قبلہ یا مغرب میں ہو قبلہ یہ مقصود نہیں ہے، اللہ کی اطاعت مقصود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں نے اللہ کی عبادت سے یعنی منہ موڑا، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے پوری تفصیل کے ساتھ یعنی شرائع جو اسلام کے ہیں، کیونکہ یہ جو سورہ بقر ہے یہ مدینہ کے اندر یعنی شروع کا دور تھا، اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس وقت میں نازل فرمائی، اس لیے ضروری تھا کہ انسان کی نفوس کے لیے، جو ان کے دلوں اور دماغ کے لیے جو ان کی صفائی کے لیے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ پیش کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کھانے کے تعلق سے فرمایا کہ کھاؤ تو پاک کھاؤ، رزق طیب کھاؤ، حرام سے بچو۔ اور اللہ پاک نے جو ہے وہ نیکی کو جو فرمایا کہ وہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے جو رخ کو جو ہے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر، ملائکہ پر، فرشتوں پر اور نبیوں پر، اور دوسروں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکین کی مدد کرو اور یتیموں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو۔ اللہ پاک نے پھر اللہ پاک نے یہ ایسے شرائع ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ انسانیت سے ہے، کیونکہ انسانیت جو ہے انسان کو انسان کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قصاص یعنی کسی کا قتل کسی کے ذریعے سے ہو جائے تو اس پر کیا لاگو کیا جائے گا، اور اللہ پاک نے قصاص کے اندر زندگی رکھی ہے تاکہ آگے سے لوگ اس کو جو ہے اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے قصاص کا حکم فرمایا۔ پھر وصیت کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ جب انسان مر رہا ہو، جب اس کا انتقال ہو رہا ہو تو وہ وصیت کر کے جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو مہینہ یہ چل رہا ہے روزے کا، یعنی روزہ اللہ پاک نے کیوں فرض فرمائے؟ اللہ پاک نے پہلے قوموں کے لیے بھی فرض فرمائے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کے لیے بھی اللہ نے روزے فرض فرمائے تاکہ ہم متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اور پورے 12 مہینے ہماری زندگی یکساں ہو جائے، یعنی اللہ کی اطاعت پر ہم کھرے اتر جائیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم بس رمضان آئے اور ہم بس مسجد کے عادی ہو جائے پھر بعد میں ختم، ایسا نہیں، بلکہ اللہ متقی بنانا چاہتا ہے ان روزوں کے ذریعے سے۔ ایک مہینہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، تقویٰ اور طہارت پیدا ہوتی ہے، تو پھر اللہ پاک رفتہ رفتہ اس کو قتال کے لیے، جہاد کے لیے، انفاق کے لیے اللہ پاک ابھارتا ہے، اور برائی سے جو ہے شراب سے اور جتنے بھی مکر و فریب کے چیزیں ہوتی ہیں اللہ نے ان سے سب سے اللہ پاک نے دوری کرنے کو فرمایا۔ جیسے کہ آج خاص طور پر جیسے IPL کے اندر لوگ کیا کیا کرتے ہیں، اس میں اپنا مال لگا رہے ہیں اور اب برباد ہو رہے ہیں، اس چیز سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ میسر جو کہتے ہیں یعنی جوا سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر عورتوں کے تعلق سے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا ہے، وہ اللہ پاک نے فرمایا مشرکین سے نکاح کرنا بالکل جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اس لیے اپنے ذہنوں اور دماغوں کو ہم درست رکھیں اور یہ اپنے دل کے اندر بنائیں کہ ہم دوسروں کو اپنے قریب یعنی اپنے مذہب میں، اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں لا کر پھر ان کے ساتھ جو ہے نکاح کا ہم ارادہ کریں اور اپنی خواہشات کے اوپر نہ چلے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے تعلق سے کہ تم جہاد کرو یہاں تک کہ جو فتنہ ہے یعنی جو کفر ہے وہ دنیا کے اندر باقی نہ رہے، اور تم جہاد کو صحیح انجام
تک پہنچاؤ، اس میں اللہ کے لیے مال خرچ کرو، تاکہ دنیا کے اندر جو ہے ایک دنیا کے اندر بہت ہی پوری دنیا کے اندر چین سکون آئے، زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے۔ جہاد اس لیے نہیں ہے کہ مار کاٹ کی جائے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ برا برتاؤ کیا جائے، بلکہ جہاد کو اللہ پاک نے اس لیے جو ہے امت کے لیے، لوگوں کے لیے فرض کیا تھا، تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے خوشحالی آئے، لوگ چین سکون سے رہے، ایک شریعت اور ایک کانسٹیٹیوشن کے جو اسلام نے عطا فرمایا اس کے تحت رہیں، کیونکہ اللہ پاک نے یہ مذہب اور اسلام مذہب ایسا عطا فرمایا ہے کہ اس کے اندر خیر ہی خیر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ پھر اللہ پاک نے جہاد کو جو ہے کے لیے ابھارا، اس لیے تاکہ وہ خیر دنیا میں جو ہے عام ہو، اور اس کے لیے مثال پیش کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو جالوت اور طالوت کے تعلق سے جن لوگوں نے صبر کیا اور نبی کی بات پر اڑے رہیں، جمے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا جنہوں نے صبر کیا، جو نبی کی روش پر ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلے، اللہ پاک نے ان کو کامیاب فرمایا۔ اور اللہ پاک نے جو طالوت کو جو ہے وہ عزت اور جو ہے کامیابی نصیب فرمائی، اور جالوت کو وہ اللہ پاک نے اس کو شکست فاش عطا فرمائی، کیونکہ وہ کفر پر، کیونکہ اللہ پاک غلبہ جس کا ہوتا ہے کثرت کو بھی نہیں دیکھتے اللہ پاک، بس اخلاص اور انسان کے اندر للہیت، اور جو انسان اللہ کے لیے جو پیش کرتا ہے کہ اللہ میں سب کچھ تیرے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ اس کے لیے تمام آسان جو ہے معاملات فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا مَن يَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہ اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔